اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں ترجمۃ القرآن کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے، 7 کلاس۔ آج ہم نے سورۃ النبأ پڑھنی ہے۔ سورۃ النبأ 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، اور پہلے ہم بات کریں گے اس سورت کی وجہ تسمیہ پر۔ وجہ تسمیہ، تعارف یا اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اس کے نام رکھنے کی وجہ، اس پر ہم بات کریں گے۔ مشرکین قیامت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت والے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بن جائیں گی، تب ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اور اس بارے میں وہ آپس میں بھی اختلاف رکھتے تھے، یعنی جب وہ قیامت کے ٹاپک کو ڈسکس کرتے تھے مشرکین آپس میں، تو تب بھی ان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی، ان کا آپس میں بھی اس بارے میں اختلاف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس آیت کو دہرایا، اللہ نے فرمایا ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ کہ یہ جو آپ سے بار بار سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور اس میں یہ آپس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، آپس میں بھی ان کی رائے نہیں ملتی، کوئی کچھ کہتا ہے قیامت کے بارے میں، کوئی کچھ کہتا ہے، طرح طرح کی باتیں قیامت کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو ان کو پتہ لگ جائے گا جب ان کو موت آئے گی، جب یہ مریں گے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب قیامت کے دن جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب یہ قیامت کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مشرکین کو یہ بات سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، جیسے آسمان سے بارش کا آنا، زمین کا فرش بننا، انسان کو نیند کا آنا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا کہ دن کو ہم اپنی کمائی کے لیے، حلال روزی کے لیے محنت کرتے ہیں، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا ذکر کیا کہ ان سب چیزوں کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور جہنم میں ملنے والے عذاب کا ذکر کیا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا، کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں۔ اور پھر آخر میں سورت کے جو کافر ہیں، جب وہ دیکھیں گے اپنے جو ان کو عذاب ملنا ہے، جو ان کو دوزخ میں ڈالا جانا ہے، تو جب وہ اپنے آپ کو پہنچنے والے عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ آج مجھے جو عذاب ملنے والا ہے۔ سورۃ النبأ کی وجہ تسمیہ، سورۃ النبأ کا یہ نام کیوں رکھا گیا، تو اس پر ہم بات کریں گے کہ نبأ کا معنی ہے خبر۔ اس سورت کی دوسری آیت میں قیامت کو خبر قرار دیا گیا، یعنی بڑی خبر، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں، تو قیامت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خبر قرار دیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النبأ ہے۔ اور اس کے بعد اس کا جو مرکزی موضوع ہے، اس کا مرکزی مضمون قیامت اور آخرت کا بیان ہے، کہ آخرت میں کیا معاملات پیش آنے ہیں انسان کے ساتھ، قیامت والے دن کیا ہونا ہے، ان سب باتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مضامین اور علمی نکات کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ النبأ کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات۔ سورۃ النبأ میں خبر سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے۔ کافر لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے، اس صورت میں ان کے طرز عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، پھر قیامت اور آخرت کی حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ سورۃ النبأ میں بتایا گیا ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت قائم کرنا بہت آسان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں رات اور دن کو بھی خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النبا میں نیند کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص نعمت کے طور پہ ذکر فرمایا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کی ساری راحتوں کا مدار یہی ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نیند کا آنا۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے عام فرما دیا ہے کہ امیر، غریب، عالم، جاہل، بادشاہ اور مزدور سب کو یہ دولت یکساں یعنی برابر عطا ہوتی ہے، سب کو نیند آتی ہے۔ اس صورت کے مطابق ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ جو ہم اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا نتیجہ ضرور ملے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے آخرت میں ناکام ہوں گے۔ قیامت کے دن پرہیزگار لوگوں کو جنت ملے گی جس میں ہر طرح کے آرام و سکون ہوگا، ان کے لیے بے شمار نعمتیں ہوں گی اور ان کو کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہوگا۔ سورۃ النبا میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کسی سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت درکار ہوگی، اس کے بغیر کوئی ہستی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے حاصل کلام پہ کہ اس سبق سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قیامت پر یقین انسان میں نیکی کا جذبہ اور گناہ کا خوف پیدا کرتا ہے کہ انسان گناہوں سے ڈرتا ہے، انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ قیامت کے دن کفار اپنے عبرتناک انجام کو دیکھ کر حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے مٹی ہو جاتے تو بہتر تھا، یعنی ہم مر جاتے، ہمیں یہ عذاب نہ ہوتا۔ سورۃ النبا کے مضامین اور اس کا اسلوب انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے، یعنی انسان جو غافل ہوا ہے، اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے، اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، اپنے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، وہ اسلام کی اطاعت نہیں کر رہا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کر رہا، تو اسے اس غفلت سے اب جاگنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ اور یہ صورت اگر انسان اس کو صحیح طرح پڑھے اور اس پر عمل کرے تو وہ ضرور خواب غفلت سے، اپنی غافل زندگی سے ضرور بیدار ہو جائے گا، ضرور جاگ جائے گا۔ یہ صورت آخرت کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ اس صورت میں جو اہم باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، کہ دن اور رات کو اور اسی طرح نیند کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی تمہارے لیے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیند کو بنایا، اور وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، اور پھر آخر میں کافروں کے انجام کا بیان ہے۔ اس بات پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے MCQs دیکھیں۔ سورۃ النبا میں نبا یعنی خبر سے مراد ہے دنیا، موت، نیند یا قیامت، تو اس کا جو دال ہے آپشن قیامت وہ ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن سفارش کے لیے اجازت درکار ہوگی، انبیاء کرام کی، وزیروں کی، حکمرانوں کی، اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا بھی دال آپشن ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ سورۃ النبا کا مرکزی مضمون ہے قیامت اور آخرت، نماز اور زکوٰۃ، سیاست اور معیشت، علم اور حکمت، تو الف اس کا آپشن ٹھیک ہے، قیامت اور آخرت۔ سورۃ النبا میں قدرت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا ہے، رات کو، دن کو، نیند کو، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں قرار دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کے جو شارٹ کوسچنز ہیں، سورۃ النبا کی وجہ تسمیہ، اس پر ابھی ہم نے بات کی ہے۔ سورۃ النبا میں خبر سے مراد بڑی خبر ہے، عظیم خبر یعنی قیامت کا دن مراد ہے، اور سورۃ النبا کا مرکزی مضمون اس کا قیامت اور آخرت ہے۔ قیامت پر یقین کا انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو انسان قیامت پر یقین رکھتا ہے اس سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو انسان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور گناہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے جو لانگ کوسچن ہے وہ اس کا سورۃ النبا کا تعارف ہے،
اور جو سیکنڈ لانگ ہے اس کا وہ مضامین اور اہم علمی نکات ہیں، اس پر ہم نے مکمل تفصیلی گفتگو بھی کی ہے، اور یہ ہمارا جو لیکچر نمبر 2 ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔